شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بہت ہی خوبصورت فیلنگ، پیور ہیپینس جو ہوتی ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک خوبصورت احساس۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس وقت نیو وزٹر ہیں میرے چینل پہ تو آپ کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میری فیملی کا حصہ بنیں گے۔ ایڈوانس میں تھینک یو سو مچ، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور ملے میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ کچھ ٹائم کی اویلیبلٹی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ سب سے۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں، میں اپنے مہمانوں کو ملانے والی ہوں جو اب آپ کو سائٹ پہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ میرے روزانہ کے مہمان ہیں، اور یہ خوبصورت احساس یہ ہے کہ یہ میری چھوٹی سی بالکنی ہے گیلری میں۔ اگر میں ویسے بھی کسی کام سے جاؤں صبح تو یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک اگر دیکھ لیتا ہے تو اپنی باقی فیملی کو بھی جمع کر کے لاتے ہیں کہ ہمارا پارٹی ٹائم ہو رہا ہے۔ تو جو ہے پھر میں جلدی جلدی ان کا دانہ ڈالتی ہوں، اور اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ڈالا ہوتا ابھی دانہ اور یہ جمع ہو جاتے ہیں سارے، یہ 35 to 50 ہوتے ہیں، اور پھر کبھی میں ٹائم پر ڈالتی ہوں تو آنا الحمدللہ ہم سب نے ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی نہیں آتے تو بلکہ ایک ٹینشن سی ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں آئے، یا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ ایک بے زبان کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے لیے قربانی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہمیں کافی سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس طرح ان کو دانہ ڈالتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہم کسی پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں تو ان میں سے ہی ریگولر آنے والے جو کبوتر ہیں ان میں سے ہی کوئی جو ہے 2-3 دن پہلے ہی ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے، کیونکہ ظاہری بات ہے کبوتر آتے ہیں تو گند بھی بہت ہو جاتا تھا گیلری میں، تو ہمارا اے سی کا آؤٹر لگا ہوا تھا، تو جو بھی جب مینٹیننس کراؤ تو وہ جو بھائی بندہ آتا تھا تو وہ پھر ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے کبوتر آ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بیٹھنے والے تو کم ہی ہوتے ہیں، اپنا اڑتے رہتے ہیں، جو بھی آزاد کبوتر جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو ہم نے پھر آؤٹر پہ کیا کیا، ہم نے بڑے والے جو شو باکس بوائز کے ہوتے ہیں ہم نے ان کو پھنسا کے اوپر اس کے جو ہے نا وہ جگہ بلاک کر دی کہ وہ گرا نہ سکیں اور اندر نہ گھس سکیں، گھونسلہ نہ بنا سکیں۔ تو انہوں نے کبھی اس گیلری جگہ بنا لی کوئی پائپ پہ بیٹھا ہوا، تو جو ہے ہم نے پھر نوٹس کیا اسی دوران کہ ہمارے گھر میں تھوڑی ناچاکی ٹائپ کی سچویشن ہو گئی، کہ مطلب ایک فضول سی باتوں پہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، اور بحث والی سچویشن یا مطلب چڑچڑے پن سے محسوس ہوئے، تو اور نظر بھی آ رہا ہے کہ بات مطلب فضول سی بات پر۔ تو پھر ہسبینڈ نے بھی اور میں نے پھر نوٹس کیا کہ یہ اس دن سے ہو رہا ہے جس دن سے ہم نے ان کی رہائش پہ یہ والا اٹیک کیا ہے۔ تو ہم نے پھر ہم نے کہا بھاڑ میں جائے، آؤٹر پہ جو بھی آتے ہیں مینٹیننس والے بوائز وہ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے پھر وہ ڈبے وبے وہاں سے ہٹا دیے، اور واقعی میں پھر یہ ہوا کہ وہ سچویشن جو بھی بنی ہوئی تھی وہ سب جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہو گئی۔ اور بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی پریشانی سے گزر رہے ہوں تو کبوتر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کی وہ جان دے دیتا تھا۔ تو اسی طرح میں نے بیچ میں بھی ایک پریشانی کا ذکر کیا تھا جو بچے کے حوالے سے تھی، تو ہم خاص طور پہ اسی لیے حالانکہ وہ ہاسپٹل بہت دور ہوتا تھا، ہم صرف کبوتروں کو دانہ ڈالنے جو ہے فجر سے پہلے آیا کرتے تھے، اور پوری گیلری اپنی فل کر جایا کرتے تھے، اور اگلے دن جب دوبارہ ہم اسی ٹائم پر آتے تھے تو اگلے دن جب ہم آتے تھے تو دن بھر میں کبوتر جو ہے اپنا کھانا کھا چکے ہوتے تھے۔
تو ہمیں زبان جانوروں کی بھی خدمت کرنی چاہیے. آپ چونٹیوں کو آٹا چینی ڈالیں، اس کی بھی بہت سے آپ کو اپنی زندگی میں بینیفٹس ملیں گے. وہ بے زبان ہوتے ہیں لیکن وہ دعا دیتے ہیں آپ کو. ظاہری بات ہے ان کو بھی رزق کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم دیتے ہیں جو بھی اس کا وسیلہ بنتا ہے اس کا اجر ہمیں ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں اینیمل فرینڈلی ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا. مطلب گھر میں رکھنا، مطلب کچھ لوگ کیٹس ڈاگس وغیرہ رکھتے ہیں، تو میں نہیں ہوں اس فیور میں اتنا، کیونکہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. اور ویسے بھی جانور آزاد، مطلب ان کا گھومنا پھرنا کام ہے تو ان کو آزاد ہی رکھنا چاہیے. اس کو جانور سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے ہمارے آس پاس کے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں بے زبان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میری فرینڈ کا واقعہ ہے کہ ان کی گلی میں ایک مطلب ایک پپی جو تھا، ڈاگ کا بچہ، وہ زخمی تھا. تو انہوں نے اس کو، میری فرینڈ جو اس کے بیٹے نے، اس نے فیڈ کرنا شروع کر دیا، اس کا علاج کرایا، اس کا زخم صحیح ہوا، اور وہ اسی پھر کچھ مہینوں، مطلب سال بھر میں وہ بڑا ہو گیا. تو لیکن یہ کہ بچے ڈرتے تھے گلی کے، ان کے جو نیبرز وغیرہ تھے، تو انہوں نے پھر اس کو کہیں کسی گارڈ وغیرہ کو پیسے دے کے بہت دور کہیں اس کو بھجوا دیا، پھینکوا دیا، یا جو بھی کہنا چاہیے. تو پھر یہ لوگ ڈھونڈتے رہے بہت، یہ روزانہ جاتے تھے شام میں ڈھونڈنے دور دور علاقوں میں، سپر ہائی وے ہر جگہ. ان کو نہیں ملا. پھر ان کو گارڈ نے ہی بتایا، جب اتنا خوار ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس طرح سے لوگوں نے مجھے پیسے دے کے وہ دور اس کو بھجوا دیا ہے. اور پھر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں دھمکیاں دی کہ اب اگر وہ یہاں نظر آیا تو آپ کے بیٹے کو پھر ہم ماریں گے. تو پھر میں نے بھی بولا کہ اوائڈ کرو، رہنے دو. ایک جگہ پہ رہنا ہے تو مطلب تم چھوڑ دو اس چیز کو. تو پھر بھی خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دفعہ پھر، کیونکہ ان کو بہت ہی زیادہ اس سے پیار ہو گیا تھا، پھر ان کو ایک دور کے علاقے میں کہیں اتفاق سے جانا ہوا، تو ان دونوں کو، ماں بیٹے کو پہچان کے، اور وہ آ کے ان کے پیروں پہ پیار کرنے لگ پڑا. تو کتے کا تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ وہ بہت وفادار ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اتفاقیہ پالنا، ایک اور میری آفس کولیگ ہوتی تھیں، ان کے ساتھ ہوا. تو وہ بھی بہت ہی ان کو پھر پیار کرنے لگا. اور جہاں پہ بہت سی، ہر ایک اپنی لائف میں ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو بس وہ دونوں، دو بہنیں ہیں، فادر اور مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بھائی اپنے اپنے مگن ہیں، محلے والے تنگ کریں سب، تو ان کا ایک رشتہ دار وہ ڈاگی ہی رہ گیا ہے. تو مطلب وہ ان کے ساتھ اتنے پیار سے رہتا ہے اور نخرے کرتا ہے. اس کے ہر ایکسپریشن وہ سمجھتی ہے، ہنسنے والا بھی، رونے والا بھی، ناراض ہونے والا. تو ایک دفعہ اس نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ اگنور کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آواز دے رہی تھی اس کو تو وہ آواز نہیں سن رہا تھا. پھر اس نے کہا اچھا چلو بھائی، وہ تو آئس کریم بھی تم نہیں کھاؤ گے. تو وہ پھر نا کھسکتا کھسکتا وہ اس کے پاس آ رہا تھا کہ نہیں میں تو کھاؤں گا، مطلب اپنا ایکسپریشن شو کر رہا تھا وہ. تو جو لوگ اینیمل لورز ہوتے ہیں ان کو ان کے ایکسپریشنز بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو خیر میری ویسے رائے یہ ہوتی ہے کہ جانور جو ہے ایک آزاد رہنے والا مطلب کریچر ہے، کہ آپ کتا ہو، بلی ہو، کبوتر ہو، سب اپنا گھومتے پھریں، آزاد رہیں، لیکن وہ قربانی دینے کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں. تو ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کو فیڈ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے دل سے ہمارے لیے دعا نکال سکیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ میری بات سے ایگری ہیں تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.